بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو کتاب شریف بدایت المعارف میں ہے۔ عرض کیا تھا کہ کتاب بدایت المعارف ایک متن ہے جو عقائد امامیہ کے نام سے ہے، اور ایک شرح ہے جو آغا محسن خرازی نے لکھی ہے۔ اچھا، بحث امامت کے بعد تقیے کو ذکر کیا، تقیے کے مباحث کو پیش کیا۔ اس کے بعد جو چوتھی فصل ہے وہ چند آداب کے بارے میں ہے کہ شارح محترم حاشیہ لگاتے ہیں کہ اس فصل کے بارے میں ہم نے شرح نہیں کی کیونکہ بہت زیادہ اعتقادات کے ساتھ مربوط نہیں ہے۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ اس بخش کا ترجمہ کروں، لیکن بعد میں سوچا کہ عقائد امامیہ خود طالب علم پڑھ کر آتا ہے، بعد میں یہ بدایت المعارف کو ہاتھ لگاتا ہے، تو یہ جو پوری فصل ہے وہی عقائد امامیہ ہے، شارح کی جانب سے کچھ بھی اس میں اضافہ نہیں۔ تو اس فصل چہارم کو ہم بھی چھوڑتے ہیں۔ آخری فصل معاد کے بارے میں ہے کہ یہاں پر شارح نے مطالب کو ذکر کیا ہے، ان کی توضیح دینا ضروری ہے، لہذا آخری بحث جو اس بدایت المعارف کی ہے وہ معاد کے بارے میں ہے، اور اسی فصل پنجم کو ہم پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ الفصل الخامس المعاد، کہ انشاءاللہ معاد کے بارے میں شارح کے بیانات میں ذکر کریں گے۔ معاد پلٹنے کی جگہ یا پلٹنے کا زمان یا خود پلٹنا، کیونکہ یا اس میں زمان ہے یا اس میں مکان ہے یا مصدر میمی ہے، شارح کے بیانات میں ذکر کریں گے۔ عقیدتنا فی البعث والمعاد، اور عقیدتنا فی المعاد الجسمانی۔ خوب، ہمارا جو طریقہ ہے آغاز میں آغا مظفر کے بیانات کا ایک رواں ترجمہ کرتے ہیں اور بعد میں شارح کے بیانات کو دیکھتے ہیں۔ عقیدتنا فی البعث والمعاد، دوبارہ اٹھانے کے بارے میں ہمارا عقیدہ کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، یا معاد انسان کا جو روح اس بدن سے جدا ہو جاتا ہے دوبارہ اس بدن کی طرف پلٹ کر آتا ہے، یہ مشہور متکلمین کے مطابق۔ دیکھیں، نعتقد ان اللہ تعالی یبعث الناس بعد الموت فی خلق جدید فی الیوم الموعود بہ عبادہ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ اٹھائے گا ایک نئی تخلیق میں، ایسے دن میں کہ جس دن کا خدا کے بندوں کو وعدہ دیا گیا ہے۔ فَيُصِيبُ الْمُطِيعِينَ، جو اطاعت گزار ہیں ان کو ثواب ملے گا، وَيُعَذِّبُ الْعَاصِينَ، اور جو نافرمان ہیں ان کو عذاب ملے گا۔ وَهَذَا أَمْرٌ عَلَى جُمْلَتِهِ، یہ بات اجمالاً، وَمَا عَلَيْهِ مِنَ الْبَسَاطَةِ فِي الْعَقِيدَةِ، اور اس بات کو سادگی کے عنوان سے دیکھیں کہ انسان دوبارہ ایک اور تخلیق میں اٹھایا جائے گا، اس بات کو اجمالی طریقے سے کہ اتفقت علیہ الشرائع السماویہ، کہ جس بات پر تمام آسمانی شریعتوں کا اتفاق ہے،
والفلاسفہ، تمام فلاسفہ الہیون کا اتفاق ہے، ولا محیص للمسلم من الاعتراف بہ، مسلمان کے پاس اس کے اعتراف کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ھذا امر علی جملتہ عقیدۃ قرآنیہ، یہ بات اجمالاً ایک قرآنی عقیدہ ہے۔ جاء بہا نبینا الاکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس عقیدے کو لے کر آئے ہیں پیغمبر ختمی مرتبت۔ فإن من يعتقد باللہ اعتقادا قاطعا، جو بندہ بھی خدا پر یقینی عقیدہ رکھتا ہے، وَيَعْتَقِدُ كَذَلِكَ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ رسولا منہ ارسلہ بالہدی ودین الحق، اور اسی طریقے سے عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت پیغمبر ختمی مرتبت اللہ کے رسول ہیں اور خدا نے ان کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ ارسال کیا ہے۔ فَإِنَّ مَن يَعْتَقِدُ كَذَا لَا بُدَّ أَن يُؤْمِنَ بِمَا أَخْبَرَ بِهِ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ، ضروری ہے اس پر کہ وہ ایمان لے کر آئے ان چیزوں پر جس کی خبر قرآن نے دی ہے، کہ ما اخبر بہ القرآن کیا ہے، من البعث والثواب والعقاب والجنت والنعیم والنار والجحیم، دوبارہ اٹھانا، ثواب، عقاب، جنت، نعمتیں، جہنم، آگ۔ وقد صرح القرآن بذالک، قرآن نے اس کی صراحت کی ہے۔ وَلَمَحَ إِلَيْهِ بِمَا يَقْرُبُ مِنْ أَلْفِ آیَةٍ کریمہ، اور اشارہ کرتے ہیں اس مطلب کی طرف قرآن مجید کی 1000 کے قریب آیات۔ وَإِذَا تَطَرَّقَ الشَّكُّ فِي ذَلِكَ إِلَى شَخْصٍ، اگر کسی بندے کو اس چیز کے بارے میں شک ہوتا ہے تو فَلَيْسَ إِلَّا لِشَكٍّ کہ يُخَالِجُهُ فِي صَاحِبِ الرِّسَالَةِ، تو یہ شک نہیں ہے مگر اس لیے کہ اس کو شک پایا جاتا ہے خود صاحب رسالت کے بارے میں، او وجود خالق الکائنات او قدرتہ، یا اس کو شک پایا جاتا ہے اس کائنات کے خالق کے بارے میں یا اس کی قدرت کے بارے میں۔ بل لیس الا لشک یعتریہ فی اصل الادیان کلہا، بلکہ در اصل تمام ادیان کے اصل میں جو شک اس پر عارض ہوا ہے اس وجہ سے شک کر رہا ہے۔ وفی صحت الشرائع جمیعہا، تمام شریعتوں کی صحت میں در اصل وہ شک کر رہا ہے۔ پس سادہ طریقے سے اصل یہ عقیدہ بالکل روشن اور واضح عقیدہ ہے، یعنی اس میں اصل بعث کے اعتبار سے اس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہو گیا اجمالی طریقے سے اصل بعث کے بارے میں عقیدہ ہمارا۔ اچھا، آ جائیں معاد جسمانی کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ دیکھیں، معاد جسمانی کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے اس عقیدے کو کچھ اس طریقے سے آغا مظفر ذکر کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی ان کا ماننا ہے کہ بابا اس معاد جسمانی کے بارے میں بہت زیادہ طول و تفاصیل کی ضرورت نہیں ہے، اجمالی طریقے سے انسان عقیدہ رکھے وہی کفایت کرتا ہے۔ دیکھیں، عقیدتنا فی المعاد الجسمانی، معاد جسمانی کے بارے میں ہمارا عقیدہ،
وبعد ھذا جب ہم نے اصل بعث کو قبول کر لیا تو فالمعاد الجسمانی بالخصوص ضرورت من ضروریات الدین الاسلامی، تو بالخصوص معاد جسمانی دین اسلام کے بدیہیات میں سے ایک بدیہی حکم ہے۔ دل صریح القرآن علیہا، قرآن مجید کی صریح آیات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ مثلاً ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیا انسان گمان کرتا ہے کہ ہم دوبارہ اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ ہرگز، بلکہ ہم قدرت رکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کے جو پور ہیں ان کو بھی برابر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یا مثلا سورہ مبارک رعد میں ہے وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر تو تعجب کرے تو ان کی یہ بات بہت ہی عجیب ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہمیں دوبارہ واپس پلٹایا جائے گا؟ یعنی یہ ان کفار کی بات ہو رہی ہے۔ یا مثلا سورہ کاف کی 15 نمبر آیت أَفَأَيِّنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم خلق اول سے تھک چکے اور عاجز ہو گئے؟ بلکہ ہم فی لبس من خلق جدید، ایک جدید خلق کے لباس میں یہ لوگ آئیں گے۔ یہ صریح قرآن ہے۔ کہتے ہیں وَمَا الْمَعَادُ الْجِسْمَانِي عَلَىٰ إِجْمَالِهِ إِلَّا إِعَادَةُ الْإِنسَانِ فِي يَوْمِ الْبَعْثِ وَالنُّشُورِ بِبَدَنِهِ بَعْدَ الْخَرَابِ، معاد جسمانی علی الاجمال نہیں ہے مگر اس چیز کا نام کہ انسان کو یوم بعث و نشور میں دوبارہ پلٹایا جائے گا اس کے بدن کے ساتھ، بعد الخراب، بعد اس کے کہ اس کا پہلا بدن خراب ہو جائے گا، اس کو اسی بدن کے ساتھ دوبارہ پلٹایا جائے گا۔ وَمَا الْمَعَادُ الْجِسْمَانِي عَلَىٰ إِجْمَالِهِ إِلَّا إِعَادَةُ الْإِنسَانِ وَإِرْجَاؤُهُ إِلَىٰ هَيْئَتِهِ الْأُولَىٰ، اس کی پہلی حالت کی طرف پلٹانا، بعد ان یصبح رمیما، وہ مٹی پاؤڈر بن جائے گا، دوبارہ اس کو اس بدن کے ساتھ پلٹایا جائے گا۔ یہ ہے کلن معاد جسمانی کے بارے میں علی الاجمال عقیدہ رکھنا کہ انسان اپنے بدن کے ساتھ دوبارہ محشور ہوگا۔ لیکن اس کی تفاصیل ولا یجب الاعتقاد فی تفصیلات المعاد الجسمانی اکثر من هذه العقیدہ، معاد جسمانی کی تفصیلات میں اس سے زیادہ عقیدہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ علی بساطتها التی نادى بها القرآن، وہی سادہ طریقے سے جو قرآن نے بیان کیا ہے اتنا عقیدہ رکھنا کافی ہے۔ لا یجب الاعتقاد اکثر من هذه العقیدہ واکثر مما یتبعها من الحساب والصراط والمیزان والجنت والنار والثواب والعقاب بمقدار ما جاءت به التفاصیلات القرآنیہ، اور اس سے زیادہ اکثر بھی واجب نہیں ہے جو اس کے پیچھے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ حساب ہے، صراط ہے، میزان ہے، جنت ہے، جہنم ہے، ثواب ہے، عقاب ہے، اس میں بھی جتنے پیمانے پر قرآن نے تفصیلات ذکر کی ہیں اسی پیمانے پر عقیدہ رکھنا واجب ہے۔ ولا تجب المعرفۃ علی التحقیق التی لا یصلها الا صاحب النظر الدقیق، آغا اس سے زیادہ معرفت محققانہ طریقے سے کہ جو صاحب نظر دقیق کے علاوہ کوئی اور بندہ نہیں جانتا وہ ضروری نہیں ہے۔ مثلا کل علم بأن الابدان هل تعود بذواتها
او انما یعود ما یماثلها بہیئاتها، مثال کے طور پر کہ عیناً بذات خود وہی بدن پلٹ کر آئے گا، یا ان بدنوں کے مثل یعنی انہی کی طرح بدن واپس آئیں گے۔ خوب اس کی تفصیل کا عقیدہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ یا مثلاً وَأَنَّ الْأَرْوَاحَ هَلْ تُعْدَمُ كَالْأَجْسَادِ، مرنے کے وقت روح نابود ہو جاتے ہیں، او تبقى مستمرہ، یا باقی رہتے ہیں، حتیٰ تتصل بالابدان عند المعاد، کہ قیامت کے دن وہ ارواح انہی بدن کے ساتھ متصل ہو جائیں گے۔ آیا روح ختم ہو جاتے ہیں یا باقی رہتے ہیں؟ خب یہ تفصیل ضروری نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْمَعَادَ هَلْ يَخْتَصُّ بِالْإِنسَانِ او یجری علی کافت ضروب الحیوان، یا یہ مثلاً کہ معاد فقط انسان سے مخصوص ہے یا تمام حیوانات کے لیے ہے۔ وَأَنَّ عَوْدَهَا بِحُکْمِ اللَّهِ دَفْعِيٌّ او تدریجی، یا ان کا دوبارہ پلٹنا اللہ کے حکم سے دفعتاً ہوگا یا تدریجاً ہوگا۔ خوب ان تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا لَزِمَ الْاعْتِقَادُ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، جب جنت اور جہنم کا عقیدہ رکھنا لازمی ہے تو لا تلزم معرفت وجودہما الآن، تو یہ لازمی نہیں ہے کہ میں عقیدہ رکھوں اور شناخت پیدا کروں کہ یہ دونوں ابھی بھی موجود ہیں، نہ۔ وَلَا الْعِلْمُ بِأَنَّهُمَا فِي السَّمَاءِ أَوِ الْأَرْضِ أَوْ يَخْتَلِفَانِ، یا یہ بھی واجب نہیں ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ جنت و جہنم آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، یا ایک جنت میں ہے ایک آسمان میں ہے۔ خوب یہ ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے وَقَضَا اِذَا وَجَبَتْ مَعْرِفَةُ الْمِيزَانِ لَا تَجِبُ مَعْرِفَةُ أَنَّهَا مِيزَانٌ مَعْنَوِيَّةٌ أَوْ لَهَا كَفَّتَانِ، جب مجھ پر یہ عقیدہ واجب ہے کہ میزان کے بارے میں عقیدہ رکھوں، قرآن نے کہا ہے، اب یہ ضروری تھوڑی ہے کہ مجھے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میزان معنوی ہے، روحانی ہے یا نہ جسمانی ہے، اس کے دو پلڑے ہیں۔ وَلَا تَلْزَمُ مَعْرِفَةُ أَنَّ الصِّرَاطَ جِسْمٌ دَقِيقٌ أَوْ هُوَ الْاِسْتِقَامَةُ الْمَعْنَوِيَّةُ، خب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ صراط کے بارے میں معرفت پیدا کروں کہ وہ ایک بالکل باریک سا جسم ہے جیسے پل صراط کے لیے کہتے ہیں، یا مثلاً یہ روحانی استقامت کا نام ہے، نہ، ان تفاصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ والغرض انه لا يشترط في تحقق الاسلام انها من الاجسام، بابا مقصود یہ ہے کہ اسلام کے محقق ہونے میں شرط نہیں ہے کہ مجھے پتہ ہو کہ یہ پل صراط جسم ہے کیا ہے، نہ، اجمالاً قرآن نے کہا ہے صراط من ہم قبول می کنا، ہمین کفایت می کنے۔ نعم ان تلک العقیدۃ فی البعث والمعاد علی بساطتها ہی التی جاء بها الدین الاسلامی، آگا یہ بعث اور معاد کے بارے میں سادہ سا عقیدہ اسلام لے کر آیا ہے۔ فَإِذَا أَرَادَ الْإِنسَانُ أَن يَتَجَاوَزَهَا إِلَى تَفْصِيلِهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ، اگر انسان چاہے کہ اس سے تجاوز کرے اور تفاصیل کی طرف جائے، ان تفاصیل کی طرف جو قرآن میں نہیں آئیں، ان تفاصیل کی طرف جائے، لِيَقْنَعَ نَفْسَهُ، تاکہ اپنے آپ کو قانع کرے، دفعاً للشبہ، تاکہ ان شبہات کو دور کرے کہ التی یثیرها الباحثون والمشککون، کہ جو مختلف بحث کرنے والے، تشکیک کرنے والے جو شبہات اٹھاتے ہیں ان کے جوابات دوں بالتماس البرہان العقلی او التجربۃ الحسی، کہ برہان عقلی قائم کروں، تجربہ حسی کی بات کروں۔ اگر کوئی بندہ ایسے کرتا ہے تو فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَجْنِي عَلَى نَفْسِهِ، تو یہ بندہ اپنے اوپر ستم کرتا ہے، وَيَقَعُ فِي مُشْكِلَاتٍ وَمُنَازَعَاتٍ کہ لا نہایت لہا، یہ بندہ اپنے آپ کو ایسے مشکلات اور بحثوں میں پھنسا دے گا کہ جن کی کوئی انتہا نہیں ہے۔
وَلَيْسَ فِي الدِّينِ مَا يَدْعُو إِلَى مِثْلِ هَذِهِ التَّفْصِيلَاتِ الَّتِي حَشَدَتْ بِهَا كُتُبُ الْمُتَكَلِّمِينَ وَالْمُتَفَلْسَفِينَ۔ دین اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں ان تفاصیل کی طرف بلائے جن تفاصیل سے بھری پڑی ہیں متکلموں کی کتابیں اور متفلسفین یعنی جو حقیقی فلسفی نہیں ہیں۔ ولا ضرورت دینیت ولا اجتماعیت ولا سیاسیت تدعو الى امثال ہاتیک المشاحنات والمقالات المشہونت بہل کتب ابسا۔ اصلاً کوئی دینی کوئی اجتماعی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ہمیں بلاتی ہو ان تفصیلات کی طرف، ان مقالات کی طرف جو فضول میں کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ والتی واستفد کثیرا من جہود المجادلین و اوقاتہم و تفکیرہم بلا فائدۃ، کہ جنہوں نے بحث کرنے والوں کی بڑی زحمتیں اپنے ساتھ اختصاص دی ہوئی ہیں، ان کا وقت ان کا فکر بلا فائدہ اس میں لگا ہوا ہے۔ انصافاً یہاں پر آغا مظفر نا انصافی کر رہے ہیں، ایسے تھوڑی ہے یعنی جیسے آغا فرما رہے ہیں۔ بابا قرآن مجید میں معاد کے بارے میں اتنی تفصیلات ہیں، اگر ان تفصیلات کے بارے میں غور و فکر کرنا عبث ہوتا، فضول ہوتا، بے جا ہوتا تو قرآن خود اتنی تفصیلات کیوں ذکر کرتا؟ یہ ناانصافی ہے۔ اس طریقے سے آپ معاد کے عقیدے کو ذکر کر رہے ہیں کہ بابا بس یہ صرف آپ کو نام کا پتہ ہونا چاہیے۔ بھئی اتنی قرآن مجید کی آیات ہیں، روایات میں اتنی تفصیلات ان چیزوں کے بارے میں بیان ہوئی ہیں، ان کے بارے میں غور و فکر نہیں کرنا چاہیے؟ ان کے بارے میں عالمانہ طریقے سے تأمل نہیں کرنا چاہیے؟ خب یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے معارف کی آیات اور روایات ہیں وہ غربت کا شکار ہے، اسی طرز تفکر کی وجہ سے۔ بہرحال یہ ناانصافی کر رہے ہیں یہاں پر آغا مظفر۔ والشبہ والشکوک التی تثار حول التفصیلات یکفی فی ردها قناعتنا بقصور الانسان ان ادراک هذه الامور الغائبۃ عنا والخارجۃ عن افقنا۔ آغا شکوک و شبہات جو ان تفصیلات کے بارے میں اٹھائے جاتے ہیں ان کے رد کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قانع کریں کہ بابا یہ امور جو ہمارے ذہنوں سے اوپر ہے، ہم قاصر ہیں، ہم ان کو سمجھ ہی نہیں سکتے، ہمارے افق ذہنی سے بالاتر ہیں۔ بابا تمہارے افق ذہنی سے بالاتر ہیں لیکن شریعت نے بیان کیا ہے، قرآن نے بیان کیا ہے، یہ فقط لکلکہ زبانی تو نہیں ہے۔ وَمُحِيطِ وُجُودِنَا وَالْمُرْتَفَعَ فَوْقَ مُسْتَوَانَ الْأَرْضِ، ہم زمینی لوگ ہیں، ہماری سوچ سے یہ بالاتر ہیں۔ مَعَ عِلْمِنَا بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى العالم القادر اخبرنا عن تحقیق المعاد ووقوع البعث۔ بھئی اتنا کافی ہے کہ خدا جو عالم ہے، قادر ہے، اس نے ہمیں بتایا ہے کہ معاد ہے، بعث ہے، ہمیں بس سے دی گئے، اس سے زیادہ تأمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیلی عجیب ہے واقعہ۔ وعلوم الانسان وتجربیاتہ وابحاثہ یستحیل ان تتناول شیئا کہ لا یعرفہ ولا یقع تحت تجربتہ واختبارہ الا بعد موتہ وانتقالہ من ھذا العالم۔ اور جو انسان کے علوم ہیں، انسان کے جو تجربات ہیں، انسان کے جو مباحث ہیں، محال ہے کہ ان چیزوں کو شامل ہو سکے کہ جو ہمارے تجربے میں نہیں آ سکتی، مگر یہ کہ ہم مریں، اس عالم میں منتقل ہوں۔ ان کو ہم کہاں سے جان سکتے ہیں؟ عزیز من آپ نہیں جان سکتے، ہم نہیں جان سکتے، لیکن شریعت نے تو بیان کیا ہے۔ حالا ہمارا یہ عالم جو عالم حس و تجربہ اور بحث ہے، فَكَيْفَ يُنْتَظَرُ مِنْهُ أَنْ يَحْكُمَ بِاسْتِقْلَالِ تَفْكِيرِهِ وَتَجْرِبَتِهِ بِنَفْيِ هَذَا الشَّيْءِ وَإِثْبَاتِهِ۔
بھئی کیسے انتظار کیا جا سکتا ہے کہ انسان مستقلاً اپنی فکر کے ذریعے سے یا تجربے کے ذریعے سے معاد کی کسی چیز کی نفی کرے یا اس کو اثبات کرے؟ فضلاً عن ان یتناول تفاصیلہ و خصوصیاتہ، چہ برسد کہ ان کی تفاصیل کو سمجھ سکے، اس کی خصوصیات کو سمجھ سکتے، اصل چیز کو نہیں سمجھ سکتا۔ خیلی عجیب ہے واقعاً، تعجب میں کو نمازاغ مظفر۔ الا اذا اعتمد علی التکہن والتخمین، مگر یہ کہ غیب گوئی کرے، کہانت کرے، تکے لگائے، او علی الاستبعاد والاستغراب، یا کہہ کہ یہ تو عجیب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ استغراب ہے۔ کما ہوا من طبیعت خیال الانسان ان یستغرب کل ما لم یألفہ ولم یتناولہ علمہ وحسہ، جیسے انسان کے خیال کی طبیعت بھی یہی ہے کہ ہر وہ چیز جو اس کے لیے مألوف نہیں ہے اس کو عجیب و غریب شمار کرتا ہے، ہر وہ چیز جو اس کے علم اور حس میں نہیں آتی اس کو عجیب و غریب سمجھتا ہے۔ کالقائل المندفع بجہلہ لاستغراب البعث والمعاد، جیسے وہ بندہ جو اپنی جہالت کی وجہ سے معاد کو بہت ہی بعید سمجھ رہا تھا، مثلا کہہ رہا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، یہ کون اس ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، یہ تو پاؤڈر بن چکی ہیں۔ ولا سند لہذا الاستغراب الا انہ لم یر میتا رمیما قد اعیدت لہ الحیات من جدید، اس کے غریب استغراب شمار کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے مگر یہ کہ اس نے نہیں دیکھا کہ ایک میت جو پاؤڈر بن چکا ہے وہ دوبارہ زندہ ہو جائے۔ ولیکنہ ینسی ھذا المستغرب کیف خلقت ذاتہ لأول مرۃ، حالانکہ یہ جو استغراب کرنے والا ہے بھلا چکا ہے اس چیز کو کہ اس کی ذات پہلی مرتبہ کیسے بنی۔ وَلَقَدْ كَانَ عُدْمًا، یہ معدوم تھا، وَأَجْزَاءُ بَدَنِهِ رَمِيمًا، اس کے بدن کے اجزاء بالکل پاؤڈر تھے۔ تألفت من الارض وما حملت ومن الفضاء وما حوا من ہنا وہنا، کہ زمین کے ذرات جو اس کے ارد گرد ہیں، جو فضا ہے، جو ادھر ہے ادھر ہے، ان تمام چیزوں سے مل کر بنا، حتی صار بشرا سویا ذا عقل و بیان، یہاں تک کہ یہ ایک کامل سالم بشر بن گیا، عاقل و بولنے والا۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، کیا یہ انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے بنایا، اور پھر آتا ہے ہمارے لیے آ کر مثالیں لے کر آتا ہے اور اپنی خلقت کو بھلا دیتا ہے۔ یقال لمثل ھذا القائل الذی نسی خلقہ، ایسے قائل کو کہا جائے گا جو اپنی خلقت کو بھلا چکا ہے، یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم۔ یقال لہ انک بعد ان تعترف بخالق الکائنات وقدرتہ وتعترف بالرسول وما اخبر بہ، اسے کہا جائے گا کہ بعد اس کے کہ تو اعتراف کرتا ہے کہ اس کائنات کا خالق ہے جو قادر ہے، بعد اس کے کہ تو اعتراف کرتا ہے رسول کا، اور رسول جو چیزیں لے کر آیا ہے، مع قصور علم کا حتیٰ ان ادراک سر خلق ذات ایک، یہاں تک کہ تجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ تیری ذات کی خلقت کا سر اور راز کیا ہے، تمہارے بنانے کا سر کیا ہے۔ وَكَيْفَ كَانَ نُمُوُّكَ وَانْتِقَالُكَ مِن نُطْفَةٍ، تمہیں کیسے رشد و نمو دیا گیا، نطفے سے تجھے کیسے ارتقاء دیا گیا، ایسا نطفہ کہ لا شعور لہا ولا ارادت ولا عقل، کہ جس میں کوئی ذرے برابر شعور و ارادے اور عقل نہ تھا۔ کیف کان نموک الی مراحل متصاعدۃ، بعد والے مراحل تک تمہیں کیسے رشد دیا کہ مختلفاً من ذرات متباعدہ، جس کو بنایا گیا تھا بعید ذرات سے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، پتہ نہیں ایسے ذرات۔ لبلغ بشرا سویا عاقلا مدبرا ذا شعور و احساس، کہ ایک ایسا بشر بن گیا جو سالم ہے، عاقل ہے، مدبر ہے، شعور رکھتا ہے، احساس رکھتا ہے، تو کیسے ہوا؟ یقال لہ بعد ھذا کیف تستغرب، اسے کہا جائے گا کہ پھر تو کیسے
غریب شمار کرتا ہے کہ ان تعود لک الحیات من جدید، کہ تمہیں دوبارہ زندگی ملے، بعد ان تصبح رمیما، اس کے بعد کہ تو مٹی بن جائے، وانت بذلک تحاول ان تتطاول الی معرفت ما لا قبل لتجاربک وعلومک بکشفہ، تو کیسے کوشش کرتا ہے کہ اس چیز کی معرفت پیدا کرے جس کے بارے میں نہ تمہیں کوئی تجربہ ہے، نہ تمہارے پاس کوئی علوم ہے۔ یہاں پر عبارت میں مجھے کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہے۔ یقال له لا سبیل حینئذ الا ان تذعن صاغرا للاعتراف بهذه الحقیقہ، اسے کہا جائے گا کہ کوئی راہ نہیں ہے مگر یہ کہ تم خاضع بن جاؤ اس حقیقت کے اعتراف کے لیے کہ التی اخبر عنہا مدبر الکائنات العالم القدیر، کہ جس حقیقت کی خبر دی ہے مدبر کائنات نے، جو عالم ہے، قدیر ہے، جو تمہیں بنانے والا ہے، من العدم والرمیم، وکل محاولۃ لکشف ما لا یمکن کشفہ ولا یتناولہ علمک فہی محاولۃ باطلہ، ہر وہ کوشش جو اس چیز کو کشف کرنے کے لیے ہو کہ جس کا کشف کرنا ممکن نہیں، جس کو تمہارا علم حاصل نہیں کر سکتا، ہر ایسی کوشش باطل کوشش ہے۔ وَضَرْبٌ فِي التِّيهِ، اندھیرے میں تیر چلانا ہے، وَفَتْحٌ لِلْعُيُونِ فِي الظَّلَامِ، اور اندھیرے میں آنکھوں کو کھولنا ہے۔ أَنَّ الْإِنسَانَ مَا بَلَغَ مِن مَعْرِفَةٍ فِي هَذِهِ السِّنِينِ الْأَخِيرَةِ، انسان جتنی بھی ترقیات کر چکا ہے ان زمانوں میں، فاکتشف الکہرباء، بجلی کو کشف کیا، والرادار، ریڈار کشف کر لیے، واستخدم الذرہ، ایٹم کو اپنے فائدے میں لے کر آیا، الی امثال هذه الاکتشافات، اس قسم کی اور ایجادات کہ التی لو حدث عنہا فی السنین الخوالی، ایسی ایجادات کہ اگر ان کے بارے میں گزشتہ زمانوں میں بات کی جاتی تو لعدہا من اول المستحیلات، تو انسان ان کو محال سمجھتا، ومن مواد التندر والسخریہ، اس کے بارے میں ٹھٹھا مسخری کرتا، انہ مع کل ذلک لم یستطع، ان تمام چیزوں کے باوجود آج تک یہ نہیں کر سکا کشف حقیقت الکہرباء، بجلی کی حقیقت کیا ہے، ولا سر الذرہ، ایٹم کی حقیقت کیا ہے، بل حتی حقیقت احدی خواصہا و احد اوصافہا، بلکہ ان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت کو، ایک صفت کو، اس کے سر اور راز کو نہیں سمجھ سکتا۔ فَكَيْفَ يَطْمَعُ أَنْ يَعْرِفَ سِرَّ الْخِلْقَةِ وَالتَّكْوِينِ، پھر بھلا کیوں کر وہ طمع کر سکتا ہے کہ اس خلقت کے سر اور راز کو سمجھے۔ ثُمَّ يَتَرَقَّى فَيُرِيدُ أَنْ يَعْرِفَ سِرَّ الْمَعَادِ وَالْبَعْثِ، اس کے بعد یہ بندہ آ کر ترقی کرے اور کہے کہ میں سر معاد اور بعث کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے نہ میشے بل انسان بے تنہائی نہ بھی تو نے، لیکن قرآن اور اہل بیت نے بیان کیا ہے، عقل منور جو نور وحی سے منور ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ حقائق کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شما چرا پمبیش و میزنی نعم ینبغی للانسان بعد الایمان بالاسلام ان یجتنب ان مطابعت الہوا، بلے انسان کے لیے سزاوار ہے کہ جب اسلام پر ایمان لے کر آیا تو ہوا و ہوس کی پیروی کرنے سے پرہیز کرے، وَأَن يُشْغِلَ فِي مَا يُصْلِحْ أَمْرَ آخِرَتِهِ وَدُنْيَاهِ، اپنے آپ کو مشغول کرے اس چیز میں جو اس کی آخرت اور دنیا کو سدھارے، وَفِي مَا يَعْرِفْ قَدْرَهُ عِنْدَ اللَّهِ، اس چیز میں اپنا وقت لگائے جو اس کی قدر اور منزلت کو خدا کے نزدیک بلند کرے، وَأَن يَتَفَكَّرَ فِي مَا يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ، اپنے آپ کی کس طریقے سے مدد کر سکتا ہے اس میں غور و فکر کرے، وفی ما یستقبلہ بعد الموت من شدائد القبر والحساب، مرنے کے بعد جو قبر کی شدتیں ہیں، جو حساب کی شدتیں ہیں، کون سی چیزیں اس کے لیے مددگار ہو سکتی ہیں،
بعد الحضور بین ید الملک العلام، جب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو کون سی چیز اس کے کام آئے گی، اس کے بارے میں سوچے۔ وَأَن يَتَّقِيَ يَوْمًا، اور ڈرے اس دن سے کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اس دن سے ڈرے جس دن کسی کو کسی کے بدلے میں کچھ نہیں دیا جائے گا، اس سے سفارش وغیرہ قبول نہیں کی جائے گی، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، نہ ہی اس کی مدد کی جائے گی۔ خوب یہ آغا مظفر کا بیان۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔